السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ نسبت کو حاصل کرنا ہے، نسبت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے اپنے اندر تڑپ پیدا کرنا ہے۔ نسبت کی تشریح کئی طرح سے کرتے ہیں ہمارے مشائخ۔ اللہ کو پانے کے لیے اپنے اندر سچی تڑپ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ چیکنگ کہاں کیا ہوگی؟ یہ ظاہر کو نہیں، اللہ کہاں دیکھتے ہیں؟ دل کو۔ ابھی چند دن پہلے کامرڈی سے بھی آگے تلمٹلا گاؤں ہے، تو وہاں سے ایک نوجوان آئے تھے۔ وہ حقیقت میں مہاراشٹر کے کسی قصبے کے ہیں، لیکن وہ کاروبار کے سلسلے میں چند سالوں سے وہاں ہیں۔ وہ آئے اور سلسلے میں داخل ہوئے۔ درمیان میں انہوں نے میسج 2-3 دن پہلے میسج بھیجا۔ اس میں وہ کیا، ان کی جو دل کی بات ہے وہ یہ رکھ رہے کہ مفتی صاحب، میں اللہ سے بہت قریب ہونا چاہتا ہوں، لیکن کچھ کمزوریاں میرے اندر ایسی ہیں کہ میں اس سے محروم ہو جا رہا ہوں۔ ان کا وہ جملہ مجھے بہت پسند آیا۔ کاروباری نوجوان ہے، لیکن انہوں دل کی طرف سے کیا بول رہے ہیں، میں اللہ سے بہت قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں ویسے گاؤں دیہات میں رہنے والے بعض نوجوان آج کل ایسے بھی ہیں۔ ہم بھی تو اپنی دل کے آرزو کیا بنانا، اللہ کا قرب اپنے کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دل کے بیوپاری ہیں۔ اللہ کس کا سودا کرتے؟ دل۔ ہماری تڑپ کیا ہو، بس اللہ مجھے مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو تڑپ ہے سماج معاشرے میں نہیں ہے، یہ تڑپ ختم ہوتی جا رہی۔ پہلے زمانے میں ماں باپ بھی کیا بولتے تھے، میرا بچہ ولی بننا، میری بچی ولیہ بننا، ایسی آرزو دل میں رکھتے تھے نا، اب وہ ختم ہی ہو گیا۔ اس مجلس کا خلاصہ یہی ہے، تھوڑا اچھا ذہن میں رکھیے۔ آج ہر طرف عقل کی دنیا ہے، ہم یہاں محبت اور عشق الہی سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے کو کیا چاہیے؟ عشق الہی، محبت الہی چاہیے۔ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی محفلوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں اور اللہ میرے ہو جائیں۔ میں اللہ کا ہو جاؤں، اللہ میرے ہو جائیں۔ یہ وقت اللہ کے پیار کے جوش کا ہے۔ اب اتنے سارے ہم دیوانے جمع ہو گئے، مقصد کیا ہے؟ اللہ مل جائے، اللہ کا سچا تعلق مل جائے۔ تو ایسی مجلس محفل والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا پیار جوش میں آتا ہے۔ یہ جمع ہونا ایسا مقناطیس ہے جو اللہ کے پیار کو کھینچتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے سمجھیں، ہم کہاں ہیں اس وقت؟ کہاں پر ہے وہ لوگ؟ اللہ کے سامنے۔ بالکل ایسا استحضار ہونا کیا۔ ایسی محفلوں میں اللہ کا پیار برستا ہے۔ گناہگاروں کے رب وہی ہیں، کمزوروں کے رب بھی وہی ہیں۔
ہمارے اندر ہم تو کمزور ہیں ہر اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اخلاقی، روحانی، جسمانی، تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صفات کے ہر اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن ہم کمزوروں کے رب کون ہیں؟ اللہ ہیں، اور گناہ گار بھی ہیں ہم لوگ۔ ہم گناہ گاروں کے رب بھی کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں، وہی ہماری پناہ گاہ ہیں۔ یہ ذکر کے حلقے کیا ہیں؟ جنت کے باغ ہیں۔ یہ ذکر و مراقبے کے حلقے کیا ہیں؟ جنت کے باغ ہیں۔ اللہ سے اللہ کے گھر کی، یہ دل کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور ہمارے دلوں میں غفلت بھری ہوئی ہے۔ اللہ کا گھر دل ہے، لیکن دل میں اللہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہاں اللہ سے اپنی نسبت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ نسبت کی ڈگری حاصل کرنا ہے بھائی، ایس ایس سی انٹر کی ڈگریاں تو تقریباً سب کے پاس ہیں، لیکن اپنے کو کون سی ڈگری حاصل کرنا ہے؟ نسبت کی۔ اللہ سے ویسا تعلق بن جائے جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ سے ویسا تعلق بن جائے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا، اللہ کی معرفت سے بھرا ہوا بندہ بن جانا ہے، تقوی اور توکل والا بن جانا ہے۔ ہم اپنے دل کے تار کو اللہ سے جوڑے رکھنا، ہمارا اپنے دل کے تار کو اللہ سے جوڑے رکھنا، ہمارا سلسلہ فیض لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ سلسلہ کون سا کہلاتا ہے؟ نقش بندی، فیض لینے کا۔ اب یہاں بیٹھے فوراً اپنا دل کے تار جوڑ لینا شیخ، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آپ بولیں گے کیسا ہو سکتا، تاراں جوڑتے بیٹھنے کا مطلب منٹ چند سیکنڈ میں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ روشنیوں کی دنیا ہے۔ روشنی دیکھیں نا، آپ خالی بٹن آن کرتے کہاں سے روشنی آ جا رہی بولو، ہے کہ نہیں بولو؟ خالی کمپیوٹر آپ آن کرتے پوری دنیا آپ کے سامنے، موبائل کے خالی جو نمبر ملاتے پوری دنیا آپ کی مٹھی میں، ہے کہ نہیں؟ تو روشنیوں کی لائن میں مسافت کوئی چیز نہیں ہے، ہے کیا؟ امریکہ بات نہیں کر سکتا ابھی کھٹ کے ساتھ، سعودی بات نہیں کر سکتے، کسی سے بات کر سکتے نا، دیر لگتی۔ چلو بھئی اب خط لکھنا پڑتا، مہینے کے بعد جاتا، ایسا کچھ ہے کیا؟ تو یہ روشنیوں کی جو دنیا ہے اس میں فاصلے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے یہ روحانی جو لائن ہے نا، اس میں مشائخ سے ہوتے حضور کے قلب سے ہمارے دل کا تار جوڑنا، کچھ اس میں کچھ بھی نہیں، نیت کر کے بیٹھنا رہتا، خود بخود اللہ کیا کر دیتے، خالی بٹن آن کرتے روشنی آ گئی نا، نہیں آئی؟ روشنی پیدا کہاں ہو رہی بھائی؟ پاور پلانٹ جہاں بھی ہے، خالی یوں بٹن ڈالتے پنکھا چلا لائٹ جلی، ایسے یہاں پر خالی میں اپنا دل کا تار اپنے شیخ سے مشائخ حضور سے جوڑ لیا، حضور اللہ کا فیضان الہی کا نور حضور کے قلب مبارک سے مشائخ سے ہوتے ہوئے میرے دل میں آ رہا، بس اتنا ہی۔ یہ فیض لینے کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھو، اللہم اغسل من الخطایا، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم نقینی من الخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیجئے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسا کہ سفید کپڑا گندگیوں سے، میل کچل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اب آپ پہنے اس کی وجہ سے میلا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آپ دھو دیے تو پاک صاف ہوتا نا۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے بھی گناہوں کی گندگی کو دھو کر دلوں کو پاک صاف کر دیجیے۔ یہ عربی دعا یاد نہیں ہے تو اردو میں مانگ لیجیے، اے اللہ آپ میرے دل کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیجیے جیسا کہ گندا میلا کپڑا دھو کر پاک صاف کیا جاتا ہے۔
اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، حضور نے دعا سکھائی، یا اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھو دیجئے، برف سے دھو دیجئے، اولے سے دھو دیجئے۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا اپنے کو مانگنا ہے، اللہ میرے گناہوں کو پانی سے بھی، برف سے بھی اور اولے سے بھی۔ پانی کی تاثیر کیا ہے؟ ان میل کو بھی نکالتا اور گندگی کو بھی دور کرتا ہے نا پانی۔ برف کیسا رہتا دیکھیں، اولا دیکھیں جی، بارش سے پہلے گرتے ہیں، دیکھیں کون کون دیکھیں۔ برف تو خیر اب گرما میں تو اب روزانہ اس کا نظارہ کر رہے چھوں گے۔ پانی سے دھو دیجئے، برف سے دھو دیجئے، اولے سے دھو دیجئے۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ دیکھو ہمارے مشائخ میں ایک ہوئے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ کسی نے مجلس میں ان سے یہی کیا، حضرت یا اللہ میرے حضور دعا کر رہا، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، کہ اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھو دیجئے، برف سے دھو دیجئے، اولے سے دھو دیجئے۔ یہ مناسبت کیا ہے بھائی، پانی سے، برف سے، اولے سے حضور یہ جملے کیوں استعمال کریں؟ گناہوں کو دھو دیجئے ان چیز تو انہوں نے مراقبہ کر کے کیا جواب دی معلوم کہ دیکھو اصل میں گناہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو گناہوں میں گندگی اندھیرا ہوتا ہے، اور دوسرا کہ گناہوں میں گرمی بھی ہوتی ہے۔ اب گندگی کو دھونے کے لیے پانی چاہیے، اور گرمی کو ختم کرنے کے لیے ٹھنڈک چاہیے، تو برف کیا رہتا، ٹھنڈا رہتا۔ اور دوسری بات ہے گناہوں میں جو اندھیرا ہے تو وہ تاریکی دور ہونے کے لیے سفیدی چاہیے نا، تو برف اور اولا اس کی دو خصوصیتیں ہیں، ٹھنڈک اور سفیدی۔ سبحان اللہ، معلوم ہے کہ یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس میں گندگی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے اور گرمی بھی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یہ جملہ استعمال، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، ٹھیک ہے نا۔ یہ دعا اور کہاں پڑھتے ہیں معلوم؟ میت کو دفن کرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں، تدفین کے بعد کی دعا میں بھی ہے یہ، لیکن اپنے کو تو روزانہ مانگنا، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اب اپنے کو جو ہے ایسی دعائیں جب بھی سن رہے تو تھوڑا کتابوں میں اس کو دیکھ کے یاد کرنا، دیکھ کے پڑھتے رہنا۔ اپنی پراپرٹی یہی ہے بھائی، اب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے کتنا اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں نوجوان، اور سب سے زیادہ اسٹڈی کون سی چل رہی معلوم؟ کرکٹ میچز کی، اتنے تفصیلات ان کے ذہن میں ہیں، اللہ اللہ، پورے کون کتنے بال پھینکا، کیا مارا، کیا کی، وہ بہت زبردست حافظہ جو ہے، حافظے میں تفصیلات سالہ سال کی جو ہے ایسی محفوظ ہیں۔ ان خرافات کے بجائے ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ کیا بولتے بھائی؟ نہیں میں صحیح بول رہا ہوں نا، آپ لوگ ویسے نوجوان نہیں ہیں، لیکن غافل قسم کے ان کو بہت معلوم رہتے، فلموں کے بارے میں، سیریلوں کے بارے میں، کرکٹ میچزوں کے بارے میں بہت معلومات رہتے۔ ہم دنگ رہ جاتے، سیاست کے بارے میں بہت معلومات رہتے، لیکن دین کے معاملے میں دعائیں وغیرہ کچھ بھی یاد نہیں ہے ان کو۔ اسی طرح سالک گناہوں سے توبہ کرتا رہے۔ ہم لوگ کیا ہے، سالک ہیں، گناہوں سے بہت توبہ کرنا۔ اس سلوک کے 10 مقامات ہمارے سالکین علم کے اس سلوک کے 10 مقامات میں ہمارے سالکین علم کے ساتھ چلیں۔ شریعت کا علم بہت ضروری ہے، سلوک کو سمجھنے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ معمولات نقش بندیہ یہ کتاب ہر سالک کے پاس ضروری ہے۔ شجرہ طیبہ ہمارے حضرت جی لکھے نا، وہ ہے کسی کے پاس، کس کے پاس لکھا تھا؟ معمولات نقش بندیہ چند ساتھیوں کے پاس، اکثر ساتھیوں کے پاس نہیں ہے، اس کو حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں معمولات بھی ہیں، آداب ہیں، بہت ساری چیزیں۔ مقامات سلوک رمضان میں اس کی تعلیم ہوتی تھی، حضرت جی کی کتاب اتنی، وہ بھی حاصل کریں۔
اب علم دین کا حلقہ کون سا ہے؟ وہ جو دینی دوستی بول کے تعمیر امت بول کے جو چلا رہے، پر مفتی انور صاحب کہاں ہیں؟ تھے نا، اٹھ کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں جو چلا رہے اس میں ضروری علم دین بھی آ گیا ہے۔ یہ سالک کے لیے پہلا قدم ہے، ہر سالک اس کو حاصل کرے، بار بار اس کو پڑھے۔ کون سی؟ ایک تو شجر طیبہ، دوسرے مقامات سلوک حاصل کریں گے نا بھائی۔ اب نسبت کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے حضرت جی کی کتاب ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، ہے کسی کے پاس یہ کتاب؟ چند ساتھیوں کے پاس ہے۔ کچھ چیزیں اپنے اندر لانے کی ہیں اور کچھ چیزیں اپنے اندر سے ختم کرنے کی ہیں۔ اس کے لیے حضرت جی کتاب لکھے مہلک روحانی امراض، یعنی دل کو ہلاک کرنے والی جو 10 بیماریاں ہیں نا، اس کو شارٹ کر کے لکھے۔ کتاب کا نام ہے مہلک روحانی امراض۔ کس کے پاس ہے بھائی؟ چند ساتھیوں کے پاس ہے، یہاں بک ڈپو مل جاتی ہو۔ اس میں حضرت کیا لکھے؟ پہلا سبق والا سالک شہوت کا مضمون پڑھ کر اس کو اپنے اندر سے نکالتا ہے، اس کے لیے مہلک روحانی امراض کو پڑھ۔ حضرت کیا لکھے اس میں؟ ہمارے جو ہے اسباق جو چلتے ہیں، تو اس میں پہلا سبق کون سا ہے؟ یہ لطیف قلب ہے۔ یہ لطیف قلب پر جو محنت کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اندر سے شہوات کو، یعنی باطل جذبات کو نکالنا، باطل خواہشات کو نکالنا ہے۔ تو اس کی تفصیلات اس میں ہیں، مہلک روحانی امراض۔ مراقبہ کرنے کے ساتھ ساتھ صرف مراقبہ کرنے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو پڑھیے کہ شہوت کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں جائز مباح کون سی ہیں، ناجائز کون سی ہیں، وہ باطل، وہ ساری چیزیں اس کے اندر حضرت لکھے۔ وہ پڑھتے رہنا اور پھر مراقبہ کرنا، تو کیا ہوتا معلوم؟ اپنے کو سمجھ میں آتا کہ اپنا سفر کتنا طے ہوا۔ اب یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں تو جائزہ لیتے ہو کتنا بھائی، سائن بورڈ، میل کا پتھر، ہاں بھائی کامرڈی آ گیا، چلو 60 کلو میٹر اور 120 کلو جانا ہے۔ سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ خالی گاڑی چلاتے رہتے۔ وہ بھی دیکھتے رہتا ایسا اپن دیکھنا کہ اتنے مہینے سے میں مراقبہ کر رہا ہوں، پہلا سبق چلا، تو پہلے سبق کی خصوصیت کیا ہے؟ شہوتیں، باطل جذبات ختم ہونا، وہ کہاں تک جو ہے اس پہ کنٹرول ہو رہا؟ کوشش ہونا کہ نہیں ہونا؟ بولی علم ضروری ہے نا بھائی، نہیں ہونا؟ یہ سلسلہ، اس میں علم، ہمارے حضرت جی ہے نا، یہ ڈاکٹرز، انجینئرز، اچھے جو جاب کرنے والے، ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ جاب بھی کرو آن لائن، یا روزانہ 2 گھنٹے علم وہ حاصل کرو، علم دین بول کے۔ وہ بیچارے نوجوان ہیں نا، جاب کرتے ہوئے بھی صبح 2 گھنٹے یا شام 2 گھنٹے پڑھ کر کے 7 سال میں عالم بھی بن رہے۔ وہ ضروری علم، نہیں تو جاہل پیراں جو ہے نا، بد عقیدہ طبقہ ہے نا، ان میں جاہل پیراں، ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں، شریعت سنت کا کوئی علم نہیں ہے، من مانی ان کی جو ہے چلتی۔ کیا بولتے؟ علم دین ضروری ہے۔ ابھی ایک صاحب چند دن پہلے وہ لڑکے کو لے کر آئے، عابد بھائی بھی موجود تھے، اتفاق 19 سال کی عمر کا نوجوان، ان جو ہے کسی جو ہے بد عقیدہ آدمی کے ہاتھ لگ گیا، دوست نہ مل گئے، ادھر چلے گا۔ اب اس کے والد بیچارے بہت پریشان کہ ان جو ہے جا کے وہ قبر کے سامنے سجدہ کر رہا، یہ وہ۔ اب اس سے بول رہے بابا قبر کو سجدہ تو نہیں کرنا نا، ٹھیک ہے آپ قبر کے پاس جا رہے، وہاں پر کچھ اشارے ثواب کر رہے، وہاں پر مراقبہ کر رہے تو ٹھیک، لیکن سجدہ کیا نہیں کرنا نا؟ تو ان کیا بول رہا، وہ سجدہ کہاں کر رہا ہوں میں؟ بزرگان دین کے پیروں کو جو ہے تعظیماً چوم سکتے نا، ان قبر میں جو آرام کر رہے ہیں، میں جا کے جو رک رہا ہوں ان کے قدم بوسی کر رہا ہوں۔ توبہ توبہ، کیا خرافات ہیں۔ پھر کیا بول رہا جو ہے، دیکھو تو ہم کچھ بول رہے، تمہارے عقیدے صحیح نہیں ہے، کہیں بولتا ہوں تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے مولا علی بول رہا ہوں، ان کو جو ہے تم لوگ جو ہے متصرف، مختار نہیں سمجھتے، مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ ارے بابا مشکل کشا یعنی مشکلات پریشانیاں دور کرنے والے اللہ ہیں، حاجتوں کو پوری کرنے والے اللہ ہی ہیں نا۔ ان بولا نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مشکلات دور کر سکتے ہیں، انہوں بھی ہماری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں۔ بولا غلط ہے نا،
اصل مشکل کشا اللہ ہے نا، تو ان کے ہمارا دیکھو اللہ تو اصل مشکل کشا، لیکن اللہ ان کو بھی جو ہے وہ وصف دے دیے، جیسا اللہ مشکل کشا ہے انہوں بھی مشکل کشا ہے۔ تم لوگ نہیں مانتے، ہم لوگ بول رہے ہیں تم لوگ کے عقیدے صحیح نہیں ہو رہا، یہ الٹا چور کوتوال کو ڈالتے ہیں ادھر۔ تو اس لیے ہمارے حضرت جی کیا بول رہے ہیں، علم دین سے وابستگی ضروری ہے، نہیں تو ایسی جو ہے موجودہ وقت میں بولا بھائی بد عقیدہ جو ہے ہم لوگ جو ہے ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا اعتدال والا مسلک ہے، اس میں علم دین علم شریعت سے وابستگی۔ القصہ مختصر، یہ جو بھی حلقے جو علم کے ہیں ان سے جڑے رہنا ہے۔ حضرت جی جو کتابیں لکھیں ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ واقعتاً ہم لوگ بہت اپنا جو حلقہ ہے نا، میں بھی کمزور، میرے ساتھ آپ احباب بھی کمزور، بولے ایسا کیا کریں گے بولیے؟ اب ہمت تو کریں گے، میں بھی تھوڑی محنت زیادہ کرنا، آپ لوگ بھی کیجیے۔ نہیں، جہالت کے ساتھ تو مجھے یہ گزارا نہیں ہو سکتا بھائی۔ پڑھو، حضرت جی کتنی محنت کر کے کتابیں لکھی انہوں، رات بھر جاگ کے کتنی کتابیں آج کے دور میں انہوں جو لکھے نا ہم پڑھ نہیں سک رہے، انہوں دسیوں کتابوں کا مطالعہ کر کے جو مواد جمع کر۔ ابھی تک کتاب حضرت کی آئی ہے مثالی مرد مثالی عورت، اس میں تو حضرت کمال کر دی۔ وہ کیا کرے معلوم، قرآن سنت کے علاوہ دنیا کے اندر امریکہ، یورپ، انگلینڈ، ادھر ادھر پورے دنیا کے ممالک میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ٹاپ کی، وہاں کے جو محققین، وہاں کے سائنسدان، وہاں کے ڈاکٹرز، انہوں جو 50 عوام سے انٹرویوز لے کر ان سے مکالمہ کر کے جو تاثرات تحقیقات ہیں اس کو جمع کریں حضرت، معمولی بات نہیں۔ انہوں انگریزی کتابیں پڑھ کے انہوں مواد جمع کر رہے، مثالی مرد بنو مثالی عورت بنو، بلکہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اب یہ جو جتنے انگلش میڈیم کے انہوں خالی رومن انگلش پڑھ سکتے انہوں، ایک انگلش کتاب اصل جو انہوں لکھے انگریزاں، ٹھیک ہے نا بھائی، اس کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، وہ اتنی صلاحیت نہیں، لیکن ہمارے حضرت جی پڑھ کے اس کی تشریحات کر کے پورا خلاصہ پیش کر دیں۔ بولو، تو قدر کرنا چاہیے۔ اچھا، پہلا سبق کیا ہے؟ شہوتوں کو دل سے دور کرنا ہے، اس کے لیے پڑھنا ہے بھائی۔ مہلک روحانی امراض حضرت کیا لکھے، یہ شہوتوں کی کتنی قسمیں ہیں، کیا ہے وہ سب۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ غصے کو نکالنا ہے۔ دوسرا سبق یہاں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لطیفہ روح بولتے ہیں۔ اس پہ ہم مراقبہ کرتے ہیں نا، اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے روح میں سما رہی ہے، میری روح سے گناہ ظلمت، اس پر جیسا نیت کرتے اس پر بھی کرنا ہے۔ تو یہ جو دوسرا سبق ہے اس میں مراقبہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روح کو پاور میں لانا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو رذیلہ جڑا غصہ اس کو نکالنا ہے۔ تو پھر حضرت کیا لکھے؟ مہلک روحانی امراض میں غصے کے بارے میں لکھے کہ غصہ کتنا ڈینجر ہے، کیوں غصہ اپنے کو آتا، اپنے کنٹرول کس طرح کرنا، پھر اپنے اندر سے غصہ کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، بیوی پر غصہ، بچوں پر غصہ، کوئی بھی کچھ غصہ، اس کو دیکھنا کہ نہیں دیکھنا اپنے کو، تو پڑھے تو سمجھ میں آتا نا۔ تو مراقبے میں مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اب یہ دوسرے سبق کا جو ہے مراقبہ بھی ہو رہا، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو رذیلہ جڑا ہوا غصہ اس کو نکالنا ہے۔ تیسرا سبق حرص کو نکالنا ہے۔ اب تیسرا سبق یہاں ہے، اس کو بولتے ہیں لطیفہ سیر بولتے ہیں۔ اب اس میں جن کا تیسرا سبق چل رہا انہوں مراقبے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا مرتے حرص لالچ نکلی کہ نہیں نکلی، حرص لالچ۔ چوتھا سبق حسد کو نکالنا ہے، یہ چوتھا سبق یہاں لطیفہ خفی بولتے ہیں۔ اب اس پہ اپن مراقبہ کر رہے تو اپنے اندر جو حسد جلن ہے نا، وہ یہ رذیلہ یہ بری صفت نکل رہی کہ نہیں نکل رہی، وہ پڑھنا مہلک روحانی امراض میں حضرت لکھے ہوئے حسد جلن، اس میں تفصیلات ہیں، پھر دیکھنا کہ اپنے اندر سے وہ کتنا دور ہوا، کتنا باقی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ پورا کورس ہے وہ نہیں، جیسے میڈیکل کی دنیا ہے اس میں کتاب ہوتا نا بھائی، دوائیں وغیرہ، حضرت جو ہے روحانی لائن کی پوری چیزیں تیار کر دی۔
اور اس مقام پر مجدد ہیں آج کے زمانے کے، آج کے زمانے کے مجدد ہیں۔ اچھا، پانچواں سبق کیا ہے معلوم؟ تکبر کو نکالنا، یہ ہے پانچواں سبق اندر سینے کے بیچ میں۔ اپن پانچواں سبق جن کا ہے انہیں آپ مراقبہ تو کر رہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اس سے جڑا ہوا جو رذیلہ ہے تکبر، تکبر اس کو کبری بولتے، تو وہ دور ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، اس کو پڑھنا ہے مہلک روحانی امراض کے اندر۔ تو سب وہ کتاب حاصل کریں گے نا، مہلک روحانی امراض۔ ہم لوگ کیا کریں معلوم؟ یہ جو لڑکیوں کو ہم دارالصالحات میں لڑکیوں کو جو نصاب پڑھا رہے، مومنہ کورس، ہائی اسکول کالج پڑھی ہوئی لڑکیوں، اس نصاب میں یہ رکھیں مہلک روحانی امراض۔ اور کیا لکھیں؟ اور کیا دوسری کتابیں بھی ہیں حضرت جی کی، گھریلو جھگڑوں سے نجات، وہ بھی حضرت جی کی کتاب ہے۔ گھریلو جو جھگڑے ہو رہے، کئی کو ہو رہے، ساس بہو کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، کئی کو بہت جھگڑے۔ اب تو ہر کوئی آ کے بول رہا خلا کے، طلاق کے واقعات بہت آ رہے ہیں مفتی صاحب۔ آج مغرب کے بھی ایک نوجوان ہے، انہوں وکالت کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، تو بہت کیسے سارے بول کے بتا رہے ہیں۔ تو حضرت جی اس میں لکھے کہ کہاں سے یہ ساس بہو کے جھگڑے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، گھر میں جھگڑے کی بنیاد، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ لڑکیوں کو، خواتین کو پڑھا، وہ مومنہ کورس، گھروں میں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کو 2-3 گھنٹوں کے لیے بھیجو۔ بھئی علم سیکھنے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا اس میں نہیں ہوتا ہے، کیا بولو؟ علم دین ضروری ہے، اخلاقی علم بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے وہ دارالصالح اس لیے قائم کرے، سب کو قرآن کا عاشق بنانا ہے، سب کو سیرت طیبہ معلوم ہونا، اور سمجھو کہ یہ جو اخلاقیات سے متعلق اپنے اندر لانا کیا ہے، اور اپنے اندر سے کون سے رذائل نکالنا ہے، ویسے نصاب کو ہم لوگ سیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم یہ توجہ دے، جاؤ بھائی لڑکیوں کو پڑھاؤ، بچوں، اپنی بیویوں کو بھیجو، اپنی ماؤں کو بھیجو، بہنوں کو بھیجو، وہ ضروری ہے۔ نہیں، علم روشنی ہے، روشنی میں لا کے ان کے سدھرنے کی امید کرنا، اور جہالت کے اندر رکھ کے آج نہیں تو کل سدھرتے ہو تو وہ نادانی ہے۔ نہیں، اچھا، ہر سالک کو 10 کام طے کرنا ہے۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 انابت، نمبر 3 زہد، نمبر 4 ریاضت، نمبر 5 صبر، نمبر 6 شکر، نمبر 7 توکل، نمبر 8 تفویض، نمبر 9 رضا۔ تو ایک چھوڑ گیا اس کے اندر۔ سلسلے نقشبندیہ میں ہر ضمن میں مقامات طے ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، مکمل خیر فرشتوں میں ہے۔ یہ دنیا ہے نا، اس میں خیر اور شر دونوں، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے۔ خالص خیر کس میں ہے؟ فرشتوں میں ہے، اور خالص شر شیطانوں میں ہے۔ انسان میں دونوں چیزیں ہیں، محنت کر کے خیر کو غالب کرے تو وہ کامیاب۔ اب محنت کر کے کیا کرنا ہے؟ اچھائی کو، خیر کو غالب کرنا ہے، اور ہمارے اندر جو جانوروں کی صفات ہیں ان کو نکالنا ہے۔ آپ بولیں گے کیا ہے انسان اشرف المخلوقات، آپ بول رہے جانوروں کی صفات ہے بول کے، او ہے دیکھو، جیسے ہرس ہے نا، یہ ہرس ہے نا، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ جانور چرتے ہی چرتے ہیں، بیل کو دیکھے، بھینس کو وغیرہ زیادہ تو انہوں کھاتے تھے، زیادہ کھانا بول کے یہ انسانوں کے اندر بھی ہے۔ دسترخوان میں بیٹھے تو کیسا رہتا؟ خوب کھانا ایسا نہیں، یہ کھاؤں وہ کھاؤں، چائے پینا وہ کھاؤں، یہ کھاؤں وہ کھاؤں، گرما کے حساب سے یہ پیوں تو ہرس آدمی کے اندر ہے۔ تو یہ جانوروں کی صفت ہے، خوب کھانا۔ جانوروں کے اندر دوسری طرف شہوت ہے، پرندے وہ ان کو شہوت، وہ انسان کے اندر بھی ہے۔ اور کیا ہے؟ درندوں میں چیر پھاڑ،
غضب، کینہ، ظلم، مار دھاڑ، یہ درندوں کی صفت ہے نا. شیر کو دیکھ لو، نہیں، چیتے کو دیکھو. تو جانوروں میں کیا ہے؟ ظلم کرنا، چھینا جھپٹی. تو یہ صفات انسان کے اندر بھی، تو جانوروں کی صفات اپنے اندر ہے نہیں. کئی جانوروں کی ضرورت. کتے کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک انگریز جو ہے، حضرت بھی جو ہے ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ایک انگریز، اس زمانے انگریز تھا نا آزادی سے پہلے، تو انگریز جو ہے اس کے ساتھ کتا بھی تھا. انہوں کتے کو ساتھ میں رکھتے، پالتے کرتے. تو اس کو معلوم ہوا یہ جو ہے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے عالم دین ہیں، اس کو کوئی تو تعارف کرائے ہوں گے. ان تھوڑا قریب ہو کے بولا کہ آپ تو مسلمانوں کے بڑے عالم دین ہیں، میرا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب آپ دیجیے. پوچھ سکوں؟ بولو پوچھیے. کہا کہ دیکھو کتا کتنا وفادار جانور ہے، ہم لوگ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں سفر میں، حضر میں. اور اسلام بولتا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. سمجھ میں نہیں آتا ہے اسلام کی کئی تعلیم. اتنا وفادار جانور ہے اور اسلام کہہ رہا کہ کتے کو گھر میں نہیں رکھنا. اب حضرت سوچے اگر میں قرآن حدیث کی بات کر دوں تو انگریز اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو کوئی عقلی جواب دینا. حضرت بولے کتے کے اندر ٹھیک ہے وفاداری ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بری صفت ہے، اس کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی. کیا ہے وہ؟ کہا کہ اس کے اندر قومی ہمدردی نہیں ہے. بولے کہ اگر آپ ایک ہڈی ڈال دو، گوشت کچھ بھی ڈال دو، کتا کھا رہا، دوسرا کتا اگر آ گیا تو ان کیا کرتا ہوں، وہ کھانا چھوڑ کے پہلے اس سے لڑتا ہوں، اس کو بھگا کے وہ پھر وہ کچھ بھی ہونے تو ان بولتا تو کہیں کو آیا. ان بالکل گوارا نہیں کرتا کہ وہ جو کھانا ہے وہ ہڈی روٹی بوٹی کچھ بھی اس میں دوسرے. تو کہا کہ اس کے اندر یہ بری صفت ہے. تو انگریز خاموش ہو گیا، بولا کہ بھائی بات تو صحیح. تو وہ ہرس بولے ایسا نا. تو بات کیا ہے بولے تو انسان کے اندر یہ درندے یعنی جانوروں کی صفات بھی ہیں اور انسان کے اندر شیطانی صفات بھی ہیں. ابلیس شیطان ہے نا، اس کی صفات بھی ہیں. کیا ہے وہ؟ حسد اور تکبر. اس کو حسد ہوا، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنا کے وہ ان لوگوں کا انسانوں کا مقام وہ اونچا کر دیے بول کے حسد ہوا، نہیں ہوا. اور دوسرا تکبر بھی کرو، سجدہ کرو بولا تو میں کیا کرنا، میں بڑا ہوں چھوٹا، ان مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا. تکبر کرا کہ نہیں کرا؟ حسد بھی کرا کہ نہیں کرا؟ ہاں. تو وہ حسد تکبر انسانوں کے اندر بھی ہے. تو انسانوں میں شیطانوں والی صفات بھی ہیں، درندوں اور جنگلی جانوروں کی صفات بھی ہیں. تو حسد کرنا، سرکشی کرنا، مکر و فریب، فساد، بہانے حجت کرنا، یہ پورے شیطانی صفات انسان کے اندر ہیں. اب یہ محنت کی ہے سلوک کی، یہ سب رذائل کو نکال دینا. جانوروں والی، درندوں والی جو صفات ہیں اور شیطانوں والی جو صفات ہیں ان کو نکالنا ہے. اور اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ اچھی صفات لانا ہے. لائیں گے نا بھائی؟ اس کے لیے کیا کرنا بولا آپ ہی بولو. کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کیا کرنا بولے تو لمبے مراقبے کرنا، وقوف قلبی کے ساتھ رہنا. اور وہ حضرت کی جو کتابیں ہیں نا مہلک روحانی امراض، اس کو حاصل کرو. وہ اور مقامات سلوک. تو مقامات سلوک میں کیا معلوم کون سی اپنے اندر لانا ہے؟ توبہ، انابت، رجوع اللہ، تواضع، علم، بردباری، صبر و شکر، توکل، یہ پورے ایک ایک کر کے لانا ہے. اور نکالنا کون سے؟ شہوت، حسد، غصہ، عجب، تکبر، یہ پورے نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا؟
اللہ تعالیٰ ہمارے جو عزائم ہے اس میں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ اب آپ بولیں گے صاحب آپ خریدرو بول رہے ہیں لیکن اپن تیلگو میڈیم کی، انگلش میڈیم کی، اردو پڑھنا نہیں آتا، وہ ایک بات بھی ہے۔ اب اس کا جواب میں کیا دینا بولو؟ اب یہی بولتے کہ بھئی روزانہ وہ حلقہ جو دینی دوستی کا چل رہا اس میں اردو بھی، اس میں ان کہاں ہیں انور صاحب ہیں، ان لوگوں کا وہ تجوید کا حلقہ، اردو کا حلقہ بھی چل رہا ہوگا نا؟ چلاؤ، یہ جو ساتھی ہیں ان کو نورانی قاعدہ ہی پڑھانا ہے یا اردو کا بولتا قاعدہ ہے، اردو پڑھنا لکھنا ان کو آ جائے۔ انہوں بولیں گے کہ بھائی وہ کب سفر طے ہونا، کوئی بات نہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے اظہر بھائی کیا کرے، تھوڑی کوشش کر کے 2 سال میں ٹوٹا پھوٹا اردو لکھ لے رہے انہوں اردو میں جو ہے انہوں تیلگو میڈیم کے لیکن اردو کے اندر کیا کر رہے، عبارت پڑھ رہے بھی لکھ رہے بھی، تو اتنا کہ جو ہے کھچڑی تو بن سکتے، بولے سر بریانی نہیں بھی تو اردو کی کھچڑی تو کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب باقی مضمون آئندہ انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، اب مراقبہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات پہلا کام تو یہ کریں کہ آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل دماغ میں جتنی سوچیں، جتنی فکریں چل رہی ہیں ان سب کو جو ہے نکال دیں، بھول جائیں، بس اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، میں ہوں اور میرا پروردگار ہے۔ یکسو ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، بس دل میں اللہ اللہ۔ اس کے بعد نیت کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ بس آپ دل کی گہرائی سے اللہ اللہ کہتے چلے جائیں۔
اللہ 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ دعا ہو رہی ہے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم نقي
من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم طهر قلوبنا من سواك ونور قلوبنا بنور معرفتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا اللہ پروردگار ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرمائیے، یا اللہ راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم توبہ کرنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، معاف کر دیجئے، توبہ کرتے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، بچا لیجئے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، بنا لیجئے، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے اللہ، ہمیں دلوں کا تقوی دے دیجئے، آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ، قریب کر لیجئے اللہ، راضی ہو جائیے، معاف کر دیجئے، اپنی محبت معرفت خشیت دے دیجئے، ہمارے دلوں سے غفلت دور کر دیجئے، شہوت کو نکال دیجئے، غصے کو نکال دیجئے، حرص لالچ کو نکال دیجئے، عجب تکبر کو نکال دیجئے، حسد جلن کو نکال دیجئے، یا اللہ پروردگار اچھے اچھے صفات ہمارے اندر پیدا کیجئے، ایمانی صفات دائینہ صفات سے نواز دیجئے، علم نافع دے دیجئے، دلوں کا تقوی دے دیجئے، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، بد نگاہی سے بچا لیجئے، بد گمانی سے بچا لیجئے، غیبت چغلی سے بچا لیجئے، یا اللہ عورتوں کے فتنوں سے، مال کے فتنوں سے بچا لیجئے، یا اللہ مہلک امراض سے بچا لیجئے، عیب والی بیماریوں سے بچا لیجئے، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری کمزوریوں کو دور کر دیجئے، ہم بڑے گناہگار ہیں، معاف کر دیجئے، بخش دیجئے، یا اللہ پروردگار، یا اللہ لمبے مراقبے آسان کر دیجئے، وقوف قلبی کے ساتھ رہنا آسان کر دیجئے، سانس کی طرح آپ کو یاد رکھنا آسان کر دیجئے، یا اللہ دلوں کا اندھیرا گناہ گندگی دور کر دیجئے، یا اللہ اچھے اخلاق والا بنا دیجئے، اچھی صحت دے دیجئے، رزق حلال میں خوب برکت دے دیجئے، قرضوں سے مرضوں سے بچا لیجئے، ماں باپ ہر ماں باپ کو اولاد کے دکھوں اور غموں سے بچا لیجئے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمارے دلوں کا سرور بنا دیجئے، ہم سب کو ہمارے بیوی بچوں کو متقی اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے، دلوں کو سکون دے دیجئے، رنج و غموں ٹینشنوں کو دور کر دیجئے، یا اللہ موسم کو معتدل بنا دیجئے، یا اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، زندگی موت کے فتنوں سے دجالی فتنوں سے بچا لیجئے، یا اللہ صبر و شکر دے دیجئے، حلم و بردباری دے دیجئے، مزاجوں میں نرمی دے دیجئے، یا اللہ خندہ پیشانی دے دیجئے، یا اللہ حسن اخلاق دے دیجئے، حسن کردار دے دیجئے، یا اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے اللہ صحت سلامتی عافیت دے دیجئے، عمر برکت دے دیجئے، حضرت جی کے فیض کو پورے علاقے میں پھیلا دیجئے، ہاں یا اللہ پروردگار آپ کو پانے کا سچا جذبہ دے دیجئے، کامل تقوی دے دیجئے، یا اللہ پروردگار، یا اللہ حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجئے، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیے، امت کے بیماروں کو صحت سلامتی عافیت کامل شفا دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں عافیت کے ساتھ، یا اللہ اولاد صالح کی نعمت عطا فرمائیے، جو بے روزگار ان کو حلال روزگار سے جوڑ دیجئے،
جو نرینہ اولاد کے خواہش مند عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ جو ماں باپ اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اچھے رشتے ان کے لیے مقدر فرمائیے، رکاوٹوں کو دور کر دیجئے یا اللہ پروردگار، یا اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ پورے ہندوستان کو ہدایت دے دیجئے، اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ یا اللہ پروردگار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے اللہ اس میں ہمارے لیے اسے مقدر کیجیے۔ جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو تحفظ بنا دے دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب کلمات ایمان، کلمہ استغفار پڑھنا ہے۔ جو نئے ساتھی ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے اور بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ جو پرانے ساتھی ہیں وہ ایمان کی تازگی، ایمان کی تجدید اور گناہوں سے سچی توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ والحمد اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور کوئی اعلان کرنا ہے مفتی صاحب؟ ہاں مشورہ ہے نقیب حضرات جڑ جائیں اور ساتھیوں کے لیے جوس کا انتظام ہے، ضرور نوش فرمائیں۔ اور جو بھی ساتھی اس لائن سے جد و جہد کر رہے، وقت نکال رہے، پیسہ خرچ کر رہے، فکریں کر رہے، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ان سے زیادہ آپ سب کے ہم احسان مند ہیں کہ کہاں سے آپ لوگ جو ہے ہمت کر کے قربانی دے کے یہاں تک اتنے کونے میں آ رہے ہیں۔ ہم سب آنے والے ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس بات کی بھی درخواست کرتے ہیں کہ بھائی نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے بھٹک رہی، بے چینیاں ہیں ان کے دلوں میں، مایوسی، نا امیدی، بد اخلاقی اور جو ہے دین سے دوری، بہت نازک دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ قوم کے نوجوانوں کا سدھار پورے سماج معاشرے کا سدھار ہے۔ اس لیے جتنے ساتھی ہیں تھوڑا رحم کھا کے 5 نوجوانوں کو جو ہے لاؤنا بھائی جوڑو نا، ہلکی پھلکی مجلس سے کیا 1-2 گھنٹوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو جو ہے پھول نہ صحیح پھول کی پتی لے کے گئے تو بھی اچھا، محنت کرنا بھی اور کیا کریں گے بولو۔ دوست ہی بناتے ہیں، دوست ہی بگاڑتے ہیں، بگاڑنے والے بہت ہیں۔ دجال شیطان کے ایجنٹ پورا منہ کھول کے ہیں، پورا میڈیا، انٹرنیٹ، فحش ویب سائٹس، گانے، گیمز، فلمیں، سیریلز، وہ کیا بولتے ہیں میچز، وہ بڑی جو ہے تیاریاں ہیں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بے دین مرتد بنانے کے لیے۔
اب اتنے سارے ساتھی تھوڑا رحم کھا کے ان کو کھینچیں گے بھائی، ان کو اللہ سے قریب کریں گے، غفلت سے نکالیں گے. اپنی ذمہ داری نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے نا. سب عزائم کرو بھائی، کریں گے نا بھائی. دور جانا ہے کیا؟ چلو بھائی یہاں سے حیدرآباد جانا پڑتا مجلس میں شرکت کے لیے، کہاں سے وقت لائیں گے، کہاں سے پیسہ لائیں گے یار. شہر میں اپنا شہر کتنا 10 کلومیٹر کے رقبے پر زیادہ سے زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ کتنے کونے سے بھی آپ 20 منٹ میں پہنچ جاتے. کیا بولتے بھائی؟ محنت کریں گے نا بھائی. محنت کر رہے اتنے آپ لوگ بھول جا رہے، یہاں سے جانے کے بعد بھول جا رہے تو پھر بھول ہی جا رہے. ویسا مت کرو بھائی. یہ ایسا ہے، امت کو سنبھالنا ہے، نوجوانوں کو سنبھالنا ہے. دیکھیں ان کا اسی جو ہے کارگزاریاں، کارستانیاں، اللہ اکبر، اس کے بارے میں ہم جو ہے نہیں سوچیں گے نا تو کل قیامت کے دن ہمارا مواخذہ ہو سکتا، اللہ تعالیٰ باس پرس کر سکتے ہیں. اپنے کو ایسا نہیں کرنا. دیکھو ایک بزرگ، اب ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے بولے تو جبرائیل علیہ السلام کو وہی بھیجے، جاؤ فلاں بستی والوں کو تباہ کر دو بول کے. جبرائیل آئے، وہاں جا کے آئے ہوں، اللہ ایک آپ کا نیک بندہ ہے، اس میں ایک سیکنڈ یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہو. بستی کو جب میں ہلاک کروں گا نا بستی والوں کو، تو وہ آپ کا نیک بندہ بھی تو تباہ ہو جائے گا نا. اللہ تعالیٰ بولے تباہی اور ہلاکت ہے نا، پہلے اس سے شروع کرو، وہ بعد میں دوسرے مجرمین، فاسقین، گناہ گاروں کو بعد میں، پہلے اس کو تباہ کر دو. کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَطْمَعْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ. لوگ نافرمانی کر رہے، میری میں سرکشی کر رہے، بغاوت کو اترے ہوئے ہیں، لیکن اس کو ذرا بھی احساس میں کبھی پیشانی میں بل نہیں آیا کہ ان لوگوں کا کیسا یہ سارے لوگ اللہ کی نافرمان کر کے جہنم میں جا رہے. کبھی نہیں سوچا یہی بہت بڑا جرم ہے، پہلے اس کو تباہ کرو. اس لیے میرے بھائی امت کو سنبھالنا ہے، بہت آسانی ہے، کچھ مشکل ہے بھائی اس میں. یہ ہمارے مخلص ساتھی آپ کو چائے وہ بھی پلا رہے، کبھی موسم کے حساب سے ٹھنڈا چائے ہے کہ نہیں، وہ سب ہمارے محسن ہیں. یہ مسجد ہے نا، دیکھو یہاں ہمارے اعجاز بھائی کیا کرے، بس ختم نبوت کے حوالے کر دیے کہ بھائی آپ اپنا اصلاحی نظام چلا سکتے. یہ بھی ایک نعمت ہے نا. اپن کیا چاہ رہے تھے بھائی، ایسی مسجدوں میں نہیں ہونا پروگرام جہاں سمجھو دعوت کا کام ہوتا، دعوت کے کام کے ساتھیوں کو تکلیف ہوتی، ارے بھائی یہ کیا ہے بھائی یہ کیا کہ خانقاہی نظام شروع، ایسا نہیں ہونا بھائی. وہ بھی ہمارا کام ہے، انہوں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اپنا چھوٹا موٹا کام ہے، ہفتے وار 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا، لیکن اس کو ہم الگ ہی رکھنا چاہ رہے تھے. اللہ نے کرم کیا، اب یہ مسجد ہمارے کنٹرول کی ہے. یا کوئی رکاوٹ ہے کیا بولو؟ اچھا اور ایک بات، اب یہ مجلس تو برخاست ہو گئی، یہاں رات بھر رک کے مراقبہ کرنا چاہیں، تہجد پڑھنا چاہیں، رونا دھونا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، ذکر اذکار کرنا چاہیں، کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ ہم ایسا تھوڑی اعلان کر رہے کہ بھائی چلو چپ چاپ جوس پی کے نکل جانا، کوئی نظر نہیں آنا، اب لاک کریں گے، ایسا کچھ ہے کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ امام صاحب بھی ختم نبوت کے چنو، امن عبدالقیم صاحب، وہ حافظ عمر صاحب بھی ختم نبوت کے چھے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو آپ لوگ جو ایسا ہمت کر کے کیوں نہیں آ رہے کہ بھائی آج کی رات جو ہے رک جائیں گے بھائی، ایک رات اچھا مراقبہ کریں گے، ہفتے بھر کی کمی کی تلافی کر لیں گے. ایسا کرو، ہمت کرو. کیا بولتے ہیں؟ تو تھوڑی محنت کرو بھائی. محنت کرے تو مناسب نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی تعداد ہمیشہ اتنی رہ رہی. 5 سال پہلے اتنا بھی 5 سال سے چل رہا نا، 4 سال مان لو جو مجمع تھا ابھی بھی اتنا ہی ہے. اور 4 سال میں اہل باطل کتنا کام کر دیے. انہوں چیلنج کر رہے 1 سال میں 10 لاکھ لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کا مرتد بنائیں گے. دندناتے ہوئے اعلان انہوں کفر شرک پھیلانا چاہ رہے، اور ہم کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. بہت افسوس کی بات ہے. کریں گے بھائی محنت، اللہ تعالیٰ جو ہے خیر ہے. برا تو نہیں مانے نا آپ لوگ. انہوں کیا ہے بھائی اصلاحی مجلس بلا کے بہت خطرناک وارننگ دے رہے، بہت ہی جو ہے ڈرا دے رہے ہم کو، احساس کمتری میں مبتلا کر رہے. ایسا تو نہیں سمجھ رہے نا؟ احساس تو دلانا ہی پڑتا نا بھائی. پست ہمت نہیں کرنا ہے، احساس تو دلانا ہی پڑتا. نہیں
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت